الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ حضرات گرامی، مختصر سے وقت میں جو سورۃ الاعلیٰ کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، دیکھنے میں تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت یا آیت وہ الفاظ کے لحاظ سے تو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے بہت زیادہ مفہوم کے اعتبار سے بڑی وضاحت طلب ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اس انسان کی ایک بنیادی بیماری کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی گزارنے میں اس کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم اور ایک بہت بڑی بنیادی بیماری ہے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ یہ انسان دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ ہر وقت اس کے سامنے دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا نفع، دنیا کا نقصان نقد ہے، ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہے، جبکہ آخرت جو ہے یہ آنکھوں سے ذرا دور ہے۔ لیکن یہ حقیقت میں ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا جائے۔ وہ حضرات جنہوں نے اس بیماری کا علاج کیا، انہوں نے ہمیشہ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر کے آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کو انہوں نے مغلوب کیا، آخرت کو غالب رکھا۔ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گشت فرما رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے آپ نے ایک چرواہا دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، تو آپ نے اس چرواہے کی دیانت کو اور امانت کو آزمانے کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ اے چرواہے، مجھے ایک بکری دے دو، ہمیں ایک بکری دے دو، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت بناتے ہیں، آپ بھی افطاری کر لینا۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے میرے مالک کی، اور میں تو نوکر ہوں۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ بھائی چرواہے، اپنے مالک کو شام کو یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا، اس کو کون سا پتہ چلے گا؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، چرواہے نے کہا کہ اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو مالک کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، مالک کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں اس واقعے کے اندر وہ چرواہا دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دے رہا، آخرت کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے کہ اگر میں یہ خیانت کر لوں گا تو میں اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں، کل قیامت کے دن مجھے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن حقیقت ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو میں پھر کیسے نوازتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات سنی تو آپ واپس چل دیے، یہ پتہ کیا کہ یہ بکریاں اور یہ نوکر کس کا ہے۔ اس کے آقا کے پاس گئے اور وہاں جا کر بکریاں بھی خرید لی اور اس نوکر کو بھی، غلام کو بھی خرید لیا۔ شام کے وقت یہ سارا معاملہ طے ہوا۔ طے ہونے کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا فرمایا
کہ بھائی ہم نے آپ کو خرید لیا ہے، یہ بکریاں بھی ہم نے خرید لی ہیں، جاؤ ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ بکریاں ہم آپ کو انعام میں اور تحفے میں یہ آپ کو عنایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس واقعے کے اندر ایک چرواہا اس نے کس طرح اپنے رب کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کو ترجیح دی، اللہ پاک نے اس کو پھر کیا انعام دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں حضرات گرامی، کہ آپ مدینے کی گلیوں کو گشت فرما رہے ہیں، مدینے کی گلیوں کا گشت فرما رہے ہیں۔ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے صبح کے وقت، تہجد کے وقت، تو آپ کان لگا کر سنتے ہیں۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی صبح ہونے سے پہلے دودھ میں پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، آمدنی زیادہ آئے گی۔ تو بیٹی کہتی ہے، اماں آپ کو نہیں پتہ جناب امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے۔ بیٹی امیر المومنین اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کیا خوبصورت جواب دیا، فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے کہا، اماں خیال کر، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا مالک اللہ پاک تو دیکھ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنی، واپس گئے، اس بچی کا پتہ کیا تو اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح اس بچی سے کیا، اور اس بچی سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عمر ثانی پیدا ہوئے۔ تو یہ دو واقعہ جو میں نے ذکر کیے، دیکھیں ان دونوں واقعات میں ان حضرات نے آخرت کو سامنے رکھا، دنیا کو پیچھے رکھا، اللہ پاک نے کس طرح نوازا ہے۔ تو میرے بھائی حقیقت یہی ہے کہ جس انسان کو آخرت کی فکر اور آخرت کا علم ہو جاتا ہے، فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے، تو دنیا اس کے سامنے سب ہیج ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا قرآن مجید میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی عدالت میں رب کی توحید کا اعلان فرمایا تو اس نے کہا آپ جادوگر ہیں، تو بہت بڑا میدان سج گیا۔ فرعون نے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر بلائے اور جادوگر آ گئے، جادوگروں نے رسیاں ڈالی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بنا، اور رسیوں کو، وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کو جو سانپ بنے ہوئے تھے ان کو کھا لیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، یہ وقت کے اور اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی ہیں۔ فوراً انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کیا دھمکی دی، اے جادوگرو تم میرے ساتھ آئے ہو، تمہارے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، تمہیں مال دیا جائے گا، تمہیں پیسے دیے جائیں گے، تجھے انعام دیا جائے گا، تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ دیا جائے گا دنیا کا۔ اب دنیا ان کے سامنے ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وقت کا سچا نبی ہے تو فوراً ان کے سامنے آخرت آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اے فرعون، ہم تو موسیٰ پہ ایمان لا چکے۔ اس نے دھمکی دی، اے جادوگرو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر بھی لٹکا دوں گا اور تمہیں شہید کر دوں گا۔ تو ان جادوگروں نے کیا خوبصورت جواب دیا، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ انہوں نے یہ جواب دیا، اے فرعون تو ہمیں سولی پہ چڑھا دے، تو ہمارے ٹکڑے کر دے، یہ تکلیف چند منٹ کی تکلیف ہوگی، لیکن ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس جا کر کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ان کے سامنے فکر آخرت تھی، اگر فکر دنیا ہوتی مال و گدام لیتے، حضرت موسیٰ پہ ایمان نہ لاتے۔ تو اس لیے میرے بھائی آج کی اس گفتگو کے اندر میں اپنے سامعین کو یہ متنبہ کرنا چاہوں گا کہ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، یہ ایک صف بچھ رہی ہے، دوسری صف اکٹھی ہو رہی ہے، لیکن عقل مند انسان وہی ہے، الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہی ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ اور موت کی تیاری میں سب سے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائی، وہ فکر آخرت ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ تو بس اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر کام میں
فکر آخرت کو سامنے لے کر آئیں۔ جب انسان کی فکر آخرت سامنے آ جائے گی، جس طرح چرواہے کے سامنے آئی، جس طرح اس بیٹی کے سامنے آئی، جس طرح جادوگروں کے سامنے فکر آخرت آئی، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور سب سامعین اور حاضرین کو فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔